بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذرا رک کر اپنے آپ سے ایک سنجیدہ سوال پوچھو کہ ہم حق سچ کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی مسلسل غلط راہوں کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں مگر پھر وہی خطائیں کیوں دہراتے ہیں؟ ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد خود کو اسی پستی کے مقام پر کھڑا کیوں پاتے ہیں؟ کیا کبھی تم نے گہرائی سے سوچا کہ اصل میں مسئلہ علم کی کمی یا ماحول کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تمہارا اپنا نفس ہے؟ وہ نفس جو تمہیں نہایت چالاکی کے ساتھ جان بوجھ کر کمزور بناتا ہے اور گناہ کو تمہاری نظروں میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم اسی نفس کی حقیقت کی بات کریں گے جس پر اگر تم نے قابو پا لیا تو تمہاری دنیا و آخرت سنور گئی، اور اگر تم ہار گئے تو تمہاری عبادتیں بھی تمہیں بوجھ محسوس ہونے لگیں گی۔ آج ہم نفس کو مغلوب کرنے کے اس مکمل اسلامی طریقے کی گفتگو کریں گے جو ہمیں حکیم لقمان کی لازوال حکمت سے ورثے میں ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسے توجہ سے سنو، کیونکہ جو باتیں شاید ابھی سمجھ نہیں آئیں گی وہ آگے جا کر تمہارے دل کی دنیا ہلا دیں گی۔ اگر یہ پیغام آپ کا رشتہ اپنے خالق سے جوڑ دے تو مہربانی فرما کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ اب آئیے اصل حقیقت کی طرف کہ یہ نفس آخر ہمارے بس میں کیوں نہیں آتا۔ ہم اکثر یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ نفس شاید صرف کسی ایک گناہ کا نام ہے، حالانکہ نفس ایک ایسا پیچیدہ نظام ہے جو ہر وقت تمہارے اندر کام کر رہا ہے۔ یہ تمہیں مسلسل ورغلاتا ہے کہ ابھی لذت اٹھا لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہی وہ باطنی آواز ہے جو انسان کے ارادے کو توڑ دیتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، سب سے کٹھن کام کسی بیرونی دشمن کو شکست دینا نہیں بلکہ اپنے باطنی نفس کو قابو میں رکھنا ہے، کیونکہ خارجی دشمن سامنے ہوتا ہے مگر نفس تمہارے اندر چھپا ہر لمحہ نیا فریب دیتا ہے۔ اس کی سب سے ہولناک عادت یہ ہے کہ یہ گناہ کو تمہاری روز مرہ کی عادت بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان مایوس ہو کر کہنے لگتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ یاد رکھو، یہی نفس کی سب سے بڑی جیت ہے۔ نفس کی 3 عیارانہ چالوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ پہلی، تاخیر کہ ابھی نہیں، بڑھاپے میں بدلیں گے۔ دوسری، جواز فراہم کرنا کہ تم مجبور تھے۔ اور تیسری، مایوسی پھیلانا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب تک انسان یہ تسلیم نہیں کر لیتا کہ اس کی اصلاح کی راہ میں اصل رکاوٹ اس کا اپنا نفس ہے، تب تک دنیا کی کوئی نصیحت اسے تبدیل نہیں کر سکتی۔ حکیم لقمان کی حکمت کا لب لباب یہی تھا کہ انہوں نے انسان کو اس کے اپنے نفس کی عیاریوں سے آگاہ کیا۔ اگر تم نے یہ پہچان لیا کہ تمہارا نفس تمہیں گناہ کی دلدل میں دھکیل رہا ہے تو سمجھو تمہارا آدھا علاج ہو گیا۔ یہاں یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ نفس انسانی دراصل ایک سرکش گھوڑے کے مانند ہے جس کی باغ ڈور اگر تمہارے ہاتھ میں نہ رہے تو وہ تمہیں ہلاکت کی گہری کھائی میں گرا دیتا ہے۔ نفس کی فطرت میں آرام طلبی اور لذت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہو تو تمہیں
سستی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب تم فضول کاموں یا دنیاوی لذتوں میں وقت گزارتے ہو تو تمہیں گھنٹوں کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ نفس کا جادو ہے جو وقت کی اہمیت کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے اور تمہیں غفلت کی گہری نیند سلا دیتا ہے۔ حکیم لقمان کی حکمت بتاتی ہے کہ نفس کی ہر خواہش کے پیچھے ایک زہریلا جال چھپا ہوتا ہے جو بظاہر شہد کی طرح میٹھا لگتا ہے، مگر اس کا انجام سوائے رسوائی کے کچھ نہیں۔ یاد رکھو کہ نفس کی سب سے بڑی طاقت تمہارا تخیل ہے۔ جب تم گناہ کا تصور کرتے ہو تو نفس اس تصور کو اتنا رنگین بنا دیتا ہے کہ تم اپنی عقل کھو بیٹھتے ہو۔ اسی لیے اہل علم نے فرمایا ہے کہ گناہ کے خیال کو پیدا ہوتے ہی جھٹک دو، ورنہ نفس اسے ارادے میں بدل دے گا اور ارادہ تمہیں عمل پر مجبور کر دے گا۔ نفس کی اصلاح کے لیے تمہیں اپنے باطن کے اس خفیہ کیمرے کو بیدار کرنا ہوگا جسے شعور کہتے ہیں۔ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، تمہارے کان کیا سنتے ہیں اور تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کس کی خوشنودی کے لیے ہے، کیونکہ نفس ان تمام حواس کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ اگر تم نے اپنے حواس پر پہرا نہ بٹھایا تو نفس تمہارے دل کے قلعے پر قبضہ کر لے گا۔ وہ تمہیں یہ باور کروائے گا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تمہارا حق ہے یا تمہاری مجبوری ہے، حالانکہ یہ سب محض نفس کی خود ساختہ کہانیاں ہیں جن کا مقصد تمہیں اللہ کی بندگی کے دائرے سے باہر نکالنا ہے۔ جب انسان اپنی انا کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو اسے اپنی غلطی نظر آنا بند ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے۔ نفس تمہیں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بہت وقت ہے، حالانکہ موت کسی بھی لمحے تمہارے دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ اس لیے نفس کی مصلحت پسندی کو پہچانو اور اسے وہ خوراک فراہم کرنا بند کرو جس سے یہ توانا ہوتا ہے، یعنی فضول گوئی، زیادہ سونا اور بیجا خواہشات کی پیروی۔ جب تم اسے بھوکا رکھو گے تو یہ تمہارا مطیع ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی نفس کی وہ نفسیات ہے جسے سمجھے بغیر تم کبھی روحانی بلندی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے زیر کیسے کریں؟ نفس کو لگام دینے کا پہلا اصول اپنی اصل حقیقت اور کمزوری کو پہچاننا ہے۔ جب تک انسان خود کو نیک اور کامل سمجھتا رہے گا نفس قابو میں نہیں آئے گا۔ حکیم لقمان نے نصیحت کی تھی کہ انسان کبھی خود کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ تکبر نفس کی پسندیدہ غذا ہے۔ جب انسان عاجزی سے مان لیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بغیر کچھ نہیں، تو غیبی مدد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نفس کا دوسرا بڑا اصول خواہشات پر پابندی ہے۔ ہر گناہ کی بنیاد وہ بے قابو خواہش ہے جسے تم نے لگام نہیں دی۔ جب تم اللہ کے خوف سے گناہ سے رک جاتے ہو تو نفس کمزور ہوتا ہے۔ تیسرا سنہرا اصول خاموشی ہے۔ آج کا انسان بہت زیادہ بولتا ہے اور اپنے گناہوں کے جواز گھڑتا ہے، لیکن خاموشی نفس کو تکلیف دیتی ہے۔ جب تم بولنے کی قدرت کے باوجود اللہ کے لیے چپ رہتے ہو تو نفس ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا اصول وقت کی سختی سے پابندی۔ نفس کو آوارگی اور تاخیر پسند ہے، لیکن جو شخص نظم و ضبط قائم کر لے اس کا نفس خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ نظم و ضبط نفس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یاد رکھو، نفس کبھی اچانک نہیں ٹوٹتا، وہ مصلحت کے تحت پیچھے ہٹ کر
کمزور لمحے کا انتظار کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ اب اس آخری ضرب کی بات کرتے ہیں جو نفس کو جڑ سے ہلا دیتی ہے، اور وہ ہے مسلسل اللہ کی یاد۔ نفس کو غفلت سے توانائی اور ذکر الہی سے نقاہت ہوتی ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو کہ تمہارا قلب اس کے ذکر کے سوا ہر چیز سے خالی ہو جائے۔ جب تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دھڑکنے لگتا ہے تو نفس خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ ذکر صرف زبان پر نہیں بلکہ دل کی گہرائی میں ہونا چاہیے۔ نفس کو پاش پاش کرنے کا اگلا مرحلہ نماز کی حقیقت ہے، وہ سجدہ جس میں انسان اپنی انا کو مٹا کر عاجزی کا اعتراف کرے۔ جب انسان خاک پر ماتھا ٹیک کر مان لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو نفس کی حاکمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر عبادت کے بعد دل میں رقت اور اخلاق میں بہتری نہیں آئی تو سمجھو مکار نفس نے تمہارے عبادت کو بھی تکبر کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ نفس کو زیر کرنے کا ایک اور طریقہ بے لوث خدمت ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو، لیکن جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کسی کی مدد کرتے ہو تو نفس کو کاری چوٹ لگتی ہے۔ اسی طرح خلوت اور تنہائی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا نفس کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ جب نفس کمزور ہوتا ہے تو وہ مایوسی کا آخری وار کرتا ہے، مگر یاد رکھو کہ مایوسی شیطان کا مشورہ ہے۔ نفس کو مکمل قابو کرنے کا آخری مقام تفویض یعنی خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔ جب تم یہ کہہ دیتے ہو کہ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں تو نفس کی طاقت ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مسلسل دعا ضروری ہے کہ یا اللہ میں اپنے نفس سے ہار گیا ہوں، تو ہی میری دستگیری فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کمزوری تسلیم کرنے والے بندے پسند ہیں۔ نفس پر غلبہ پانے کا آخری امتحان معاف کر دینا ہے، کیونکہ نفس بدلہ لینے کی آگ میں جلتا ہے مگر معافی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ خود کو بھی معاف کرنا سیکھو تاکہ ماضی کے قیدی نہ بنے رہو۔ اگر تم اس تھکا دینے والی زندگی سے نجات چاہتے ہو تو آج فیصلہ کرو کہ اپنے نفس کی ہر بات نہیں مانو گے۔ یہ پوری زندگی کا جہاد ہے جس میں گر کر دوبارہ اٹھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آج تم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو گئے تو وہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ اگر تمہاری آنکھ میں ندامت کا ایک آنسو بھی آیا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ابھی ضائع نہیں کیا۔ اللہ ہمیں نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔